السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام القدوس پہ بات کی تھی، اور آج کے لیکچر میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسی نام پہ بات کریں گے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ سو گیا تو وہ رب ہی کیسا۔ بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے، اور آیت الکرسی کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ اچھا ایسا کرو، 2 شیشے کی بوتلیں لے کے آؤ، اور دونوں بوتلیں موسیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اس کو کہا کہ پکڑو، ان بوتلوں کو گرنے نہیں دینا۔ اب موسیٰ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہیں، آخر کتنی دیر کھڑے رہ سکتے تھے؟ اچانک ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، اور بوتلیں جب ہاتھ سے گرتے ہی ٹوٹ گئی، ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کی یعنی نیند سے وہ جاگ گئے۔ بوتلیں کانچ کی تھی، چکنا چور ہو گئی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ موسیٰ، تو یہ بوتلیں تھوڑی دیر تک نہیں سنبھال سکا، تو اگر میں سو جاؤں تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں، تو کیا سمجھے کہ ہمارا رب ہمارے لیے نہیں سوتا، آپ اور میں سکون سے سوتے ہیں، وہ رب ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ ہیں، ہم کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کھاتے۔ تو اس سب سے عمل کی بات ہمیں کیا ملتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے نہیں سوتا نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی کبھی اس کے لیے جاگیں۔ ہمارا رب کچھ نہیں کھاتا تو ہمیں بھی تو اس کے لیے بھوکے رہنا چاہیے نا۔ ہمارا رب ہم پہ رحم کرتا ہے تو ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ ہمارا رب ہمیں کھانے کو دیتا ہے تو ہمیں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارا رب ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے تو ہمیں اس کے بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارا رب ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، ہمیں اس کی مخلوق کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے رب نے ہمیں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، تو اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہمیں اس کی مخلوق کو رہنے کا ٹھکانہ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں نا، تو کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے؟ ایک روایت ہے دجال کے بارے میں کہ وہ خود کو خدا کہے گا، تو اس وقت کے لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ میرا رب کانا نہیں ہو سکتا، اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ اللہ کی القدوسیت ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، مگر یہ اس کا نقص نہیں ہوگا۔ اللہ کے چلنے میں نقص نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو ناقابل تسخیر دکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایک آرٹیفیشل قسم کی چیز جو ہے وہ اپنے دل و دماغ پہ سوار کرنے کے پتہ نہیں جی ہم کیا بھلائیں ہیں، نہیں، میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن پرسنالٹی وائز کچھ نہ کچھ تو الگ ہونا چاہیے، ان کے پاس سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس نے عبایا پہنا ہے اور عبایا میں سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہو کہ کوئی پاس بٹھانا اس کو پسند نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ پتہ نہیں گند کا ڈھیر کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی القدوس اس لفظ میں واضح ہے، تو اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایسے نہیں بن جانا نا کہ ہفتوں نہانا ہی نہیں ہے، یا برش ہی نہیں کرنا، دانت اتنے گندے ہوں کہ جب آپ بول رہے ہو تو سامنے والے کو گھن آ رہی ہو، ایسے تو نہیں بننا۔ نہ بالکل آپ نے آرٹیفیشل بن جانا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بس آپ کو ہی دیکھتے رہیں، اور نہ اتنا میلا کچیلا بن جانا ہے کہ لوگ بس کہیں کہ یہ گند کا ڈھیر کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ صاف رہیں، پاک رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے نہیں بنے کہ
لوگ جو ہیں وہ آپ کی گندگی کی وجہ سے ان کو یہ لگنے لگ جائے کہ اللہ والے جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ فلانا بابا جو ہے نا اس نے مہینہ کپڑے نہیں چینج کیے یا وہ مہینہ نہیں نہایا. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ جی میرے جو والد صاحب ہیں، ایک عورت بتا رہی تھی میرے سسر جو ہیں وہ انہوں نے پیری مریدی لینے کے لیے 40 دن نہائے نہیں اور یہ کیا وہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں. تو اکثر ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ جی بنے ہیں دم درود کرنے والے بابے، ان کے پاس سے انتہا کی سمیل آ رہی ہوتی ہے، اور ہماری ماشاءاللہ بیویاں جو ہیں وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس دم کروانے اور دعائیں اور تعویذ پتہ نہیں کیا کیا کرنے جا رہی ہوتی ہیں. اپنی عقل استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پسند ہی نہیں کرتا. تو وہ انسان جس کو آپ اللہ والا سمجھ رہی ہیں، اگر وہ اتنا گندا ہے تو اس نے پہلی چیز ہی نفی کر دی نا کہ اللہ کو صفائی پسند ہے اور اس نے گندگی اختیار کر لی، ٹھیک ہے نا. تو وہ بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے نا، اندھا دھند تقلید نہ کیا کرے. خیر، عمل کی بات لکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے، تو ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. برائیاں جو ہے نا وہ سب میں ہوتی ہیں، مجھ میں ہو سکتا ہے آپ سب سے بہت زیادہ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پردوں میں رکھا ہوا ہے، اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کچھ لوگوں کے عیب چھپائیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے وہ عیب چھپائے گا. اچھا ویسے سوچیں ذرا کہ اگر ہمارے عیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ چھپائے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا آج ہم نظریں اٹھا کے جی رہے ہوتے؟ نہیں. اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. ہم تو اللہ کی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پہ آئے نا تو ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کس کس بات پہ شکر کرنا ہے. یعنی اس نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے اور ہم پتہ نہیں کیوں نہ شکرے بنے بیٹھے ہیں. جو نہیں ہے اس کا رونا رو رہے ہیں، جو ہے اگر اس کی گنتی شروع کر دیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں پائیں گے، اتنا کچھ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے. شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہے جو جلال و کمال کی حامل ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر کمی سے پاک ہے. تیسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شرک سے پاک ہے. اور چوتھی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اور عظیم ہے، ہر خطا اور نسیان سے پاک. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت اچھے بھی ہیں، بہت بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت بہت برے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو، وہ بس اچھا ہی اچھا ہو. ایسا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی برائی اس میں ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر عیب سے پاک ہے. آپ میں اور مجھ میں بھی خوبیاں ہوں گی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. تو وہ خوبیاں کہاں سے آئی؟ اب دیکھیں جیسے ایک ماں سے خوبیاں جو ہیں وہ بچوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں نا، لیکن بالکل ایز اٹ از بچہ ماں کے جیسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ خوبیاں ماں والی بچوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں جو ہیں وہ ہم میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نور ہے، تو اس کے پاس نور تھا تبھی اس نے ہماری آنکھوں کو نور بخشا، تبھی ہماری آنکھیں اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھ سکتی ہیں
یہ دنیا کے نظارے کر سکتی ہیں، لائک جو بھی اس نے بنایا اس کی زیارت کر سکتی ہیں۔ تو چلیں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ خود کو پاک کر لیجئے، ہر اس چیز سے پاک جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی دوریاں ہیں ان کو ختم کر دیں۔ دیکھیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں کامیابی چاہیے، اس آخرت میں کامیابی چاہیے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ میری ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے، ہمیشہ یہی درخواست ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کا کچھ بگاڑ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نا، تو آپ کو کسی دوسرے بندے کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پہ یقین تو کریں۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیکھ کے عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہم سب سے راضی ہو، ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔